اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مبارکہ اعلیٰ کے ذیل میں گفتگو جاری تھی۔ اس کی آیت نمبر 11 تک کی مختصر وضاحت جو ہے آپ کے سامنے پیش کی، جس کے اندر پالنے والا سب سے پہلے اپنی بعض ایک صفات کا ذکر کرتا ہے، اپنے حبیب کو حکم دیتا ہے کہ اس خدا کی ذات کو پاک و منزہ قرار دیں، اس کی تسبیح کریں۔ اس کے بعد جو ہے وہ اپنی بعض ایک صفات کو بیان کرتا ہے کہ جس میں کہا کہ الذی قدر خلق فسوی، کہ جس نے خلق کیا اور تسویت قرار دی، چیزوں کو منظم طریقے سے ان کے صحیح مقام پہ قرار دیا۔ والذی قدر فہدی، کہ جس نے جو ہے وہ چیزوں کی تقدیر معین کی اور تقدیر معین کرنے کے بعد ان کو ہدایت تقوینی سے نوازا۔ اس کے بعد جیسا بیان کیا کہ والذی اخرج المرعى فجعلہ غثاء نحوا، کہ جس نے جو ہے وہ زمین سے چارے کو نکالا اور نکالنے کے بعد واپس سیاہ خشک اس کو قرار دیا۔ یہاں تک کہ پھر اپنے حبیب کے لیے بعض احکامات کو بیان کیا، تمام کی تفصیل جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں کہ سنقرئک فلا تنسیٰ، کہ قریب آپ کا رب آپ کو اس انداز سے پڑھائے گا کہ آپ نہیں بھولیں گے، الا ماشاء اللہ، سوائے یہ کہ جو خدا چاہے۔ اس کے ذیل میں پیش کیا تھا کہ خدا چاہے سے مراد یہ نہیں ہے کہ یہاں پہ خدا بعض ایک اشیاء ہے جو آپ کو بھلا دے گا، بلکہ مراد یہ ہے کہ اپنی قدرت کا اظہار کر رہا ہے، یا اللہ کا تعلق جو ہے وہ سنقرئک سے ہے۔ انہ یعلم الجہر وما یخفی، یہ جو ہے وہ آشکار اشیاء کو بھی جانتا ہے، آشکار فعل کو بھی جانتا ہے، آشکار چیزوں کا بھی علم رکھتا ہے کہ جہر جیسا پہلے پیش کیا تھا کہ سماعت اور بصارت سے جس کو جانا جا سکے۔ وما یخفی، اس کے مقابلے میں کہ جو پوشیدہ ہوں اس کا علم بھی خدا رکھتا ہے۔ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، کہ خدا وہ ہے کہ جو آپ کو آسان ترین راستے کی ہدایت فرمائے گا۔ فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَىٰ سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، ابھی نصیحت کریں اگر نصیحت کرنا فائدہ مند ہو۔ یہاں پہ پیش کیا تھا کہ نصیحت کرنا فائدہ مند ہو یہ شرط ہے یا یہ ان تحقیق کے لیے، اس کے بارے میں جو ہے مفصل گفتگو ہو چکی ہے۔ سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، اور نصیحت سے کون جو ہے وہ استفادہ کرے گا، اس نصیحت کو کون جو ہے وہ عمل درآمد کرے گا اس کو، کہ جو خشیت رکھتا ہوگا، خوف رکھتا ہوگا۔ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ، لیکن جو شقی ہوگا اور جو خوف نہیں رکھتا ہوگا، جس کے اندر شقاوت ہوگی، وہ جو ہے وہ نصیحت سے روگردانی کرے گا اور نصیحت سے منہ موڑے گا۔ یہاں تک جو ہے وہ مطالب کو آپ کے سامنے پیش کیا اور اس کے بعد علامات شقاوت بھی آپ کے سامنے بیان کی۔ اب جو ہے وہ خداوند متعال اس کے بعد ان کا عذاب کے بارے میں بیان کرتا ہے کہ جو شقاوت رکھتے ہیں اور جو نصیحت کو قبول نہیں کرتے، اور اسی کے مقابلے میں جو نصیحت کو قبول کرتے ہیں اور فلاح پانے والے ہیں، ان کی صفات کیا ہیں اس کو ذکر کرتا ہے۔ آغاز ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذی یصلی النار الکبریٰ، کہ یہ کون ہے شقی کہ جو نار کبریٰ سے، بڑی آنکھ سے جا کے مل جائے گا، سب سے بڑی آنکھ سے۔ یہاں پہ نار کبریٰ کیوں کہا گیا ہے، یعنی بڑی آنکھ سے مراد کیا ہے؟ یہاں پہ دو احتمالات مفسرین نے پیش کیے۔ ایک احتمال یہ ہے کہ دنیا کی آنکھ سے جب تقابل کیا جائے جہنم کی آنکھ کا، تو وہ نار کبریٰ ہے، وہ بڑی آنکھ ہے، اور اس کے مقابلے میں دنیا کی آنکھ دیکھی جائے تو دنیا کی آنکھ بہت چھوٹی آنکھ ہے، اور دنیا کی آنکھ بہت ہلکی آنکھ ہے، اس کی شدت حرارت بہت کم ہے آتش جہنم کی آنکھ کے مقابلے میں۔ جس طریقے سے روایت بھی ہے معصوم علیہ السلام سے بیان کرتا ہے کہ ان نارکم فی ہذہ جزء من 70 جزء من نار جہنم، کہ یہ جو تمہاری دنیا کی آنکھ ہے، یہ دنیا کی آنکھ آتش جہنم کے مقابلے میں اس کا 70واں حصہ ہے، یعنی گویا اس کو 70 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے، تقسیم کرنے کے بعد اس آنکھ کو ایک حصے کو یہاں پہ لایا جائے تو یہ وہ حصہ ہے جو دنیا کی آنکھ ہے، جس کو اگر یہ ہمیں جلا دے تو ہم بہت پریشان ہو جاتے ہیں، اور جو ہے وہ انسان کو راکھ کر کے رکھ دیتی ہے، یہ دنیا کی آنکھ، اس کا 70واں حصہ۔ اس کے بعد بیان کیا صرف یہ 70واں حصہ نہیں ہے، قد اطفئت 70 مرہ بالماء، اس آنکھ کو 70 دفعہ پانی سے بجھایا گیا، ثم التبہت، اور 70 دفعہ جب پانی سے بجھایا گیا اس کے بعد یہ پھر بھڑک اٹھتی، یعنی ظاہر سی بات ہے جب آنکھ کو بجھایا جائے گا اور اس کے بعد وہ بھڑکے گی تو اس کی شدت کے اندر کمی آ جائے گی، تو گویا یہ عمل اس کے ساتھ 70 دفعہ ہو چکا ہے، اس کے بعد یہ آنکھ ہے، تو اگر وہ آتش جہنم کا مرحلہ کیا ہوگا۔ تو اس تقابل میں خداوند متعال کہہ رہے ہیں کہ یصلی النار الکبریٰ، کہ ان کو جو ہے وہ سب سے بڑی آنکھ میں ڈالا جائے گا، یعنی جو سب سے بڑی آنکھ ہے، دنیا سے تقابل نہیں ہے کوئی، اور دنیا کے مقابلے میں یہ آنکھ اپنے اندر کوئی حرارت نہیں رکھتی اگر اس کی آنکھ کی نسبت دیکھا جائے۔ اور بعض مفسرین نے یہاں پہ کہا کہ اس سے مراد دنیا کی آنکھ سے تقابل نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ آتش جہنم
کے اندر کئی درجات ہیں اور کئی ایسے مراحل ہیں کہ جس کے اندر آنکھ کی شدت اور حرارت کے اندر کمی اور زیادتی ہے. یعنی بعض ایک مراحل ہیں جن میں کمی ہے، لیکن بعض ایک نچلے درجے کے جو مراحل ہیں اس کے اندر آنکھ کے اندر مزید حرارت ہوگی. تو یہاں پہ کہا کہ جب خدا بند متعال کہہ رہے ہیں کہ یصلی النار الکبریٰ، بڑی والی آنکھ میں ان کو ڈالیں گے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ آتش جہنم کے نچلے ترین طبقے میں ان کو ڈالیں گے، جن کے اندر شقاوت ہوگی، جن کے اندر کجی ہوگی. نتیجہ کیا ہوگا کہ جب یہ نچلے ترین درجے میں جائیں گے تو سب سے زیادہ ان کو جو ہے وہ اذیت وہاں پہ ہوگی. اس کے بعد جو ان کے عذاب کی مزید کیفیت بیان کرتا ہے خدا بند متعال کے جہنم کے اندر، جس کے اندر شقاوت ہے دنیا میں، جس کے اندر کجی ہے، اس کی حالت کیا ہوگی کہ ثم لا يموت فيها ولا يحيا. واقعاً بڑا ایک انسان اس تعبیر کے اوپر ذرا سا توجہ کرے تو عجیب کیفیت ایک دل پہ طاری ہوتی ہے کہ اس آنکھ کے اندر اس طریقے سے ہوں گے، ثم یعنی پھر جو ہے وہ مرتبہ بلند ہو رہا ہے عذاب کا اور بیان کیا جا رہا ہے کس طریقے سے ہوگا کہ لا يموت، اس میں نہ ان کو موت آ رہی ہوگی، ولا یحییٰ اور نہ یہ زندہ ہوں گے. یعنی یہ بھی نہیں ہوگا کہ یہ مر جائیں، اس مرحلے پہ بھی نہیں ہوں گے. خدا اس وقت موت کو ان سے سلب کر لے گا، ورنہ موت ایک بہت بڑی راحت ہے مشکلات سے. یعنی جو واقعاً اس طریقے سے جل رہا ہو اس کو موت آ جائے تو اس کے لیے موت بہت بڑی نعمت ہے کہ اس نعمت کی وجہ سے یہ عذاب ختم ہو جائے اس سے. لیکن آتش جہنم کے اندر جب خدا بند متعال انسان کو عذاب دے رہا ہوگا تو اس کو موت نہیں آئے گی. لا يموت ولا یحییٰ، اور زندگی اس کی اس کرب کی کیفیت میں ہوگی، زندگی اس پریشانی کی کیفیت میں ہوگی، اس اذیت کے مرحلے پہ ہوگا کہ اس کو یہ بھی نہ کہا جائے گا کہ یہ زندہ ہے. اس طریقے سے جو ہے اس کی کیفیت ہوگی. اس کے بعد خداوند متعال بیان کرتا ہے ان صفات کو کہ جو کامیابی کے لیے صفات ہیں. قد افلح من تزکیٰ، کہ دیکھیں کہ کامیاب ہو گیا کون؟ 3 صفات خدا نے بیان کی. پہلی صفت کہ جس نے تزکیہ کیا، من تزکیٰ. دوسری صفت وذکر اسم ربہ، اور اپنے رب کے نام کا ذکر کیا، اپنے رب کے نام کو یاد کیا، اپنے رب کے نام کا ذکر لفظی کیا. فصلی، پھر اس نے کیا کیا؟ پھر جو ہے اس نے پس نماز پڑھی. یہاں پہ جو ہے وہ تزکیہ کا جو معنی بیان کیا جاتا ہے وہ یہ لفظی جو معنی اس کا ہے کہ کسی چیز کو پاک کرنا. تزکیہ یعنی پاک کرنا، اسی سے زکوٰۃ نکلا. زکوٰۃ کا معنی کیا کہ اپنے مال کو پاک کرنا. قد افلح من تزکیٰ، کہ جس نے اپنے آپ کو پاک کیا، یہ شخص کامیاب ہو جائے گا. اب یہاں پہ سوال یہ کہ کس چیز سے پاک کیا؟ یہاں پہ 3 احتمالات ہیں کہ تزکیٰ کا معنی کیا ہے. رئیسی طور پہ 2 معنی، اور تیسرا معنی جو ہے وہ ایک الگ کیٹیگری رکھتا ہے. پہلا یہ کہ جس نے تزکیہ کیا، پہلے 2 معنی کا تعلق ہے کہ تزکیہ کیا. اب سوال یہ کہ کس چیز سے تزکیہ کیا، کس چیز سے اپنے آپ کو پاک کیا، اپنی روح کو کن نجاستوں سے پاک کیا. تو یہاں پہ 2 احتمالات جو ہیں وہ مفسرین نے بیان کیے. پہلا احتمال یہ ہے کہ اس نے اپنے آپ کو شرک کے گناہ سے پاک کیا، شرک کی نجاست سے پاک کیا اس نے اپنے آپ کو. یہ ایک معنی بیان کیا. اور اس کی دلیل کیا ہے، اس کی تائید کہاں سے ملتی ہے ہمیں؟ کہ سورہ کے آغاز کو اگر دیکھا جائے کہ خداوند متعال سورہ کے آغاز میں اپنی صفات کو بیان کر رہا ہے، لہٰذا یہاں پہ تزکیہ سے مراد یہ ہے کہ اپنے آپ کو نجاست شرک سے اپنی روح کو پاکیزہ کرنا. دوسرا احتمال جو پیش کیا گیا اس کے لیے وہ یہ ہے کہ اس نے اپنے آپ کو تمام اخلاقی خراب صفات سے پاک کیا. ان صفات سے اپنے آپ کو پاک کیا کہ جو اخلاقی طور پہ صفات رذیلہ شمار کی جاتی ہیں. جس نے اس طریقے سے اپنے آپ کو پاک کیا وہ کامیاب ہو جائے گا. اس کی دلیل کیا ہے اس معنی کی؟ کا اگلی آنے والی آیت اس بات کا قرینہ ہے. وہ کیا کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا، لیکن تم کیا کرتے ہو؟ کرنا تو یہ چاہیے کہ جو فلاح ہونے والے جو صفات بیان کر رہے ہیں، لیکن تم کیا کرتے ہو؟ تم یہ کرتے ہو کہ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو. جب تمہارے سامنے 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک طرف آخرت کا معاملہ، ایک طرف دنیا کا معاملہ ہے، تم دنیا کے معاملے کو ترجیح دیتے ہو. لہٰذا جو ہے وہ تزکیہ سے مراد کیا ہے؟ اپنے آپ کو اخلاقی رذائل سے پاک کرنا. یہ 2 معنی مفسرین نے کیے. ایک تیسرا معنی بھی یہاں پہ ملتا ہے جو کہ اکثر روایات کے اندر دکھائی دیتا ہے، اور روایات جس کی تائید کرتی ہیں، اور روایت تائید کرتی ہے، اس کا مطلب یہ کہ اس معنی کو جو ہے وہ وزن بڑھ جائے گا طبعا. نہ صرف ہمارے ہاں روایت اس کی تائید کرتی ہیں بلکہ برادران کے اندر بھی روایات اسی کی جانب جو ہے وہ توجہ دلاتی ہیں. اور وہ یہ کہ
تزکیہ سے مراد جو ہے یہاں پہ زکوٰۃ فطرہ ہے، کہ جس نے زکوٰۃ فطرہ ادا کیا، یعنی جو رمضان ختم ہونے کے بعد جب عید الفطر آتی ہے تو اس موقع پہ جو زکوٰۃ فطرہ واجب ہوتا ہے. جس طریقے سے جو ہے وہ مختلف روایات ہیں کہ رسول خدا کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ قد افلح من تزکیٰ وذکر اسم ربہ فصلی، اس آیت کو تلاوت کرتے اور اس تلاوت کرنے کے بعد جو ہے وہ فطرے کو تقسیم کرتے، فصلی، اس کے بعد جو ہے وہ نماز پڑھتے، تو اس نماز سے مراد بھی نماز عید ہو جائے گی. اب یہاں پہ اور کوئی سوال کرے اس معنی کے اوپر کہ اس سورہ کے اول والے مطالب کو دیکھا جائے تو توحید کے مطالب ہے، اور اکثر توحید کے مطالب جو ہے وہ مکے میں نازل ہوتے تھے، لہٰذا یہ مکی سورہ ہے تو مکی سورہ کا جو ہے وہ عید الفطر سے کیسے تعلق بنتا ہے، کیونکہ عید الفطر کا تعلق تو مدینے سے ہے، مکے میں تو عید الفطر نہیں تھی اور نہ فطرہ تھا نہ نماز عید تھی، تو ان دونوں کو کیسے ملاپ پائیں گے. تو اس کے بارے میں مفسرین بیان کرتے ہیں کہ اس سورہ کا اول حصہ جو ہے وہ مکے میں نازل ہوا، اور جو آخری حصہ ہے درمیان سے لے کے باقی حصہ یہ جو ہے وہ مدینے میں نازل ہوا، کیونکہ جس طریقے سے احکامات آگے بیان کیے گئے اس کا تعلق مدینے سے تھا. اس کے بعد اگلی آیت کے جو بیان کرتی ہے کہ یہ تو صفات ہیں کہ جو کامیاب ہونے والے ہیں، 3 صفات کہ تزکیہ، اللہ کے نام کا ذکر کرنا، یہاں پہ ذکر سے مراد جو ہے وہ دونوں ہو سکتا ہے، ذکر لفظی بھی ہو سکتا ہے اور ذکر معنوی بھی ہو سکتا ہے، یعنی افعال کے ذریعے سے ذکر. بنیادی طور پہ لغتاً جو ذکر کا معنی ہے وہ یہ کہ کسی چیز کو محفوظ کرنا. جب یہاں پہ استعمال ہوتا ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ بار بار کلمہ اپنی زبان کے اوپر ان کلمات کو لے کے آئے، یہ لفظی ذکر ہوتا ہے، یعنی سبحان اللہ، اس قسم کے کلمات پر الحمدللہ، ہر چیز سے پہلے بسم اللہ کرنا، یہ خدا کا ذکر، یا قرآن پڑھنا خدا کا ذکر. اسی طریقے سے یہ ذکر جو ہے وہ الفاظ سے ہٹ کے ایک اپنے اندر عمومی معنی میں بھی استعمال کیا جاتا ہے، کہ جس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ انسان جو ہے وہ ایسے افعال انجام دے جس سے جو ہے وہ خدا کے احکامات کو بجا آوری کر رہا ہو، تو اس طریقے سے بھی ذکر ہوتا ہے. اور ممکن ہے کہ یہاں پہ دونوں مراد ہوں. البتہ بعض اوقات ہمارے یہاں یہ غلطی دیکھی جاتی ہے کہ افعال کی جانب اتنا متوجہ ہو جاتے ہیں کہ ذکر لفظی کی اہمیت کو گرا دیتے ہیں. یہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے. ذکر لفظی کی اہمیت اپنی جگہ باقی رہنی چاہیے، اور اس کا مقام و منزلت اپنی جگہ ہے، اس کا ثواب اور فوائد اپنی جگہ ہے، جیسا کہ بہت ساری روایت ہمیں دکھائی دیتی ہیں. اس کے بعد بیان کیا بل تؤثرون الحیات الدنیا، لیکن تم کیا کرتے ہو، اور یہ انسان کیا کرتا ہے، اور یہ ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے کہ جب تمہارے سامنے دین اور دنیا میں سے ایک چیز کو انتخاب کرنا ہوتا ہے، کہیں ایسا مرحلہ آ جائے کہ دنیا کا فائدہ ہے لیکن دین کا نقصان ہے، تو تؤثرون الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو چن لیتے ہو، جبکہ حقیقت کیا ہے، والآخرۃ خیر وابقیٰ، حقیقت یہ ہے کہ آخرت جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے، سب سے بہتر ہے، اور سب سے زیادہ باقی رہنے والی ہے. آخرت سب سے زیادہ باقی رہنے والی ہے. یعنی اگر انسان جو ہے وہ عقلی طور پہ سوچے، عقلی طور پہ نتیجہ نکالنا چاہے، تو اس کا مطلب یہ بننا چاہیے کہ آخرت کو اختیار کریں. کیونکہ عقلی طور پہ اگر آپ سے کہا جائے کہ ایک جگہ 1000 روپے ہیں، ایک جگہ جو ہے وہ 1 کروڑ روپے ہیں، تو کس کو جو ہے وہ لیں گے آپ؟ تو واضح سی بات ہے، انسان کی عقل یہ کہے گی جہاں پہ کروڑ روپے ہیں اس کو لے لیا جائے، 1000 روپے کو چھوڑ دیا جائے. 1000 روپے کا اس کے سامنے کیا تقابل ہے؟ اسی طریقے سے آخرت کا دنیا سے کیا تقابل ہے؟ دنیا کچھ لمحے رہنے والی جگہ ہے، اس کے عذاب بھی چھوٹا سا عذاب ہے، یہاں پہ جو ہے وہ تمام چیزیں بہت معمولی سی ہیں. اس کا کیا تقابل آخرت سے؟ فنا ہو جانے والی ہے، آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے. یہ اپنی بقا کے اندر بھی اس کی فنا ہے، اس کی بقا کے اندر بھی بہت پستی ہے، اس کے اندر تو ہمیشہ کے لیے بقا ہے، ابدیت ہے اس کے اندر، اور جو ہے وہ کبھی فنا تو ہے ہی نہیں اس کے اندر. اور اس کے بعد وہ لمحے، اگر لمحوں کا تقابل کیا جائے تو اس کے اندر جو نعمتیں، جو آسائشیں ہیں، اس کا کوئی تقابل نہیں دنیا سے. لیکن تم دنیا کی زندگی کو چنتے ہو، تمہاری نگاہ آخرت کی جانب نہیں ہوتی. یہ تو اس کا ایک ظاہری معنی. البتہ جو روایت اس کا معنی بیان کرتی ہے، اور جو مقام تعویل میں روایت اس کا معنی بیان کرتی ہے، وہ یہ کہ یہاں پہ حیات دنیا سے مراد امام علی کے علاوہ باقیوں کی ولایت ہے، کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم جو ہو وہ دوسروں کی ولایت کو چن لیتے ہو، دوسروں کی ولایت کو اختیار کر لیتے ہو. والآخرۃ، اور آخرت سے مراد جو ہے ولایت امیر المؤمنین علیہ السلام ہے، کہ تم ان کی ولایت کو، اگر ان کا ولایت کا دامن تھام لو تو یہ زیادہ بہتر ہے اور زیادہ باقی رہنے والا ہے. ان کے مقابل میں آنے والی ولایتیں ختم ہو جاتی ہیں.
دنیا کے ساتھ فنا ہو جاتی ہیں، اور ان کی ولایت ہے جو ہمیشہ ابداً باقی رہنے والی ہے، ان کی ولایت ہے جو ہمیشہ زیادہ فائدہ پہنچانے والی ہے۔ اس طریقے سے جو ہے وہ یہ بھی روایت ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ ان ھذا لفی صحف الاولیٰ، اس کے بعد امام نے بیان کیا کہ یہ وہی بات ہے جو جناب موسیٰ کے، جناب ابراہیم اور جناب موسیٰ کے صحیفے کے اندر موجود ہے۔ ظاہری معنی کیا اس آیت کا، آخری آیت کا، ان ھذا لفی صحف الاولیٰ صحف ابراہیم و موسیٰ، کہ یہ وہ باتیں جو ہم نے سورہ کے اندر بیان کی، کامیابی کون ہے جو نصیحت کو قبول کرتا ہے، کون ہے نصیحت کو ٹھکرا دیتا ہے، وہ تمام مطالب جو سورہ کے اندر بیان کیے، بلکہ بعض مفسرین نے یہ بھی کہا کہ صرف جو سورہ میں بیان نہیں ہوئے بلکہ وہ کلی مطالب جو بیان کی جائے قرآن کے اندر، یہ صرف وہ مطالب نہیں ہے جو خدا پہلی دفعہ قرآن میں بیان کر رہا ہے، بلکہ یہ وہ بنیادی مطالب ہیں دین الہی کے کہ جو خدا نے ہر نبی کی زبان سے جاری کیے۔ یعنی ایسا نہیں کہ مختلف انبیاء مختلف معنی جب بیان کرتے تو ان کے اندر جو ہے وہ فرق ہوا کرتا تھا، بلکہ کچھ تعلیمات بنیادی طور پہ تھیں جو ہر نبی بیان کرتا، اور یہ ان تعلیمات میں سے ہے جو بنیادی حیثیت رکھتی ہیں دین الہی کے لیے۔ لہٰذا یہ جو ہے وہ بعد میں آنے والے صحیفوں میں نہیں بلکہ پہلے موجود صحیفوں کے اندر بھی یہ چیزیں تھیں۔ کن صحیفوں کے اندر؟ جناب ابراہیم کے صحیفے کے اندر، جناب موسیٰ کے صحیفوں کے اندر یہ چیزیں موجود تھیں۔ یہاں پہ ایک سوال کہ یہاں پہ صحف اولیٰ سے مراد کیا ہے، پہلے آنے والے صحیفوں سے مراد کیا ہے؟ بعض ایک مفسرین نے یہ معنی بیان کیا کہ صحف اولیٰ کے مقابلے میں صحف اخری یعنی بعد میں آنے والے، اور صحف اولیٰ پہلے آنے والے صحیفے، تو جناب عیسیٰ اور رسول خدا کے اوپر جو صحیفے نازل ہوئے، جو خدا کا کلام نازل ہوا، اس سے مراد جو ہے وہ صحف اخری ہیں، یعنی وہ آخر میں آنے والے صحیفے، اور جناب عیسیٰ سے جو پہلے انبیاء کے اوپر صحیفے نازل ہوئے اس سے مراد وہ صحیفے ہیں کہ جو صحف اولیٰ کہلاتے ہیں۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ ہمیں سورہ کے مطالب پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔